یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر کچھ پکچریں جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں، پوسٹیں وائرل ہو رہی ہیں کہ محرم الحرام کا احترام کیا جائے، اس کا احترام ہر مسلمان پر ضروری ہے، اس پر تو ہمارا اتفاق ہے، یہاں تک تو ہمارا اتفاق ہے۔ لیکن اس سے جو اگلی بات اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر محرم کے مہینے کے اندر جو ہے وہ غم منایا جائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کے ساتھی شہدائے کربلا کے قربانی اور واقعات کو یاد کر کے غم منایا جائے۔ اگر کوئی غم منانا کسی کو اچھا نہیں لگتا تو غم تو اپنے پڑوسیوں کے ہاں بھی جو ہے وہ آدمی کچھ دن جو ہے وہ غم مناتا ہے، اپنے گھر میں ایسی بات حرکت نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے پڑوسی رنجیدہ ہوں۔ اب یہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جس کو انتہائی سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ سنجیدگی سے اس کا جواب دیجیے گا۔ آپ سب سے میرا سوال ہے جو باشعور بیٹھے ہیں، غم کس کا منایا جاتا ہے؟ غم کس کا ہوتا ہے؟ جو مر جائے اس کا غم ہوتا ہے۔ اچھا، شہید مردہ ہے یا زندہ؟ شہید زندہ ہے۔ اور شہید کی زندگی کی ضمانت کس نے دی ہے؟ کیا کسی پیر کا فتویٰ ہے، کسی مولوی کا، کسی مفتی کا، کسی سیاستدان کا؟ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، ہاں ان کو تو اللہ رب العزت کے ہاں سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، کیا کسی کا اس معاملے میں اختلاف ہو؟ شہید زندہ نہیں ہے، شہید زندہ ہیں، اور جو اس بات پر یقین نہ کرے، جو نہ مانے، اس نے قرآن کا انکار کیا۔ تو جس نے قرآن کا انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے گیا۔